بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجتمع قوم ثم تفرقوا عن غیر ذکر اللہ عز وجل وصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قاموا عن انتن جیفت، کہ جب لوگ جمع ہوں اور پھر اللہ عز و جل کے ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑے بغیر اٹھ جائیں تو وہ مردار سے زیادہ بدبودار ہو کر اٹھیں گے۔ اس حدیث کے دو مطالب محدثین بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ وہ اس مجلس سے جب اٹھیں گے تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے بدبودار ہیں، مردار سے زیادہ بدبودار ہیں، اس طرح وہ اٹھ رہے ہیں، یعنی ان کی روحانیت نہایت ختم ہو چکی ہے۔ اور بعض نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو مردار سے زیادہ بدبودار ہو کر اٹھیں گے، جن کی یہ عادت ہوگی کہ مجلسیں کرتے جائیں گے لیکن اس میں اللہ کا ذکر اور حضور علیہ السلام پر درود شریف کی بات نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں کتنا ضروری ہے درود پاک۔ اور ایک حدیث مزید سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور رحمت عالم سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے تمام فرشتے اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے 100 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اور جو کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں نسبت وہی ہے، ایک پڑھے گا تو 10 ہے، تو جو کوئی 10 پڑھے گا تو 100 ہی ہے، اور وہ جو 100 پڑھے گا تو 1000 ہی ہے، لیکن بار بار آگے کی طرف عدد کو لے جا کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں۔ وگرنہ ملٹی پلائی اگر آپ کریں تو نسبت ایک ہی بنتی ہے عدد کے اعتبار سے، لیکن یہ بار بار عدد کو بڑھا کر اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کے عدد کو بڑھا کر حضور اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ کثرت سے پڑھا جائے۔ اور ساتھ حضور نے یہ فرمایا، اس حدیث میں جو یہ حدیث پہلے گزری ہے ہماری احادیث میں، لیکن اس میں یہ لفظ نہیں تھے جو اب ہیں، وَلَمْ تَمَسَّ جَسَدُهُ النَّارُ، حضور فرماتے اور اس کا جسم جہنم کی آگ کو نہیں چھوئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں برکات درود شریف سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔